بنائیے. میں ریاست کی ترقی کا حصے دار بننا چاہتا ہوں. میں ریاست کی کامیابی کا حصے دار بننا چاہتا ہوں. میں بھی اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیکھنا چاہتا ہوں. میں بھی اپنے بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیکھنا چاہتا ہوں. میں بھی اپنے گھروں میں خوشحالی دیکھنا چاہتا ہوں. میں بھی اپنے گھروں میں ایک کامیابی دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن آج اس چیز کا طلبگار ہوں تو وہ آپ سے ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے دیں گے ضرور, مسلمانوں کے ساتھ انصاف کریں گے, اور یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں اس پر آپ ضرور غور کریں گے, اور غور کرتے ہوئے ہمارے ساتھ انصاف کریں گے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آئی ٹی ٹاورز کے لیے, سکل ڈیولپمنٹ کے لیے, انکیوبیٹرز کے لیے, یا جو بھی چیز کے لیے اگر زمین نہیں ہے تو آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب, وقف کے زمینات ہیں, وقف بورڈ کی زمین ہے. جیسا آپ جاتے ہیں بالاپور کے پاس, جب وائس راجشیکھر ریڈی صاحب چیف منسٹر تھے تو حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی پر لڑ کر میں نے 80 ایکڑ حاصل کیے تھے. 50 ایکڑ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی باؤنڈری کو لگی ہوئی 50 ایکڑ ہے منسٹر صاحب. 50 acres are there. Land grabbers are trying to encroach that land. کیوں نہیں اس زمین پر 50 ایکڑز پر ہم کوئی آئی ٹی ٹاورز لاتے ہیں؟ کیوں نہیں ان 50 ایکڑز پہ ہم سکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام کا ایک سینٹر بناتے ہیں؟ کیوں نہیں وہاں پر ہم جاب میلاز رکھتے ہیں, جاب کے لیے گائیڈنس سیل کیوں نہیں بناتے؟ ہم اگر ایسا کریں گے تو ہمارے مسلمان بچوں کو بھی آگے بڑھا سکیں گے. یہ وقف کی جائیدادیں خالی پڑی ہیں, کچھ نہیں ہے سر, جس کو چاہے وہ قبضہ کر رہا ہے. اب وہاں پہ پورے بلڈرز لا کر ڈمپ کر رہے ہیں, مٹی ڈال رہے ہیں, پتھر ڈال رہے ہیں, زمین کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وی کین میک یوز آف دیز پراپرٹیز. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وقف بورڈ, اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر پرانے شہر میں یہ بات کہی جاتی ہے زمین نہیں ہے تو آپ مجھے بلائیے, میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور نشاندہی کر کے بتاؤں گا کہ کتنی زمینات ہیں خالی ہیں. نامپلی میں آئی ٹی آئی کا سینٹر ہے, وہاں پہ 27 ایکڑز پر ہیں, کینسر ہاسپٹل کو دیا گیا. اب اگر کہ حیدرآباد پرانے شہر کے اطراف میں بھی یہ چیزیں پیدا کی جانی چاہیے. ہم جب آپ کی اس ترقیاتی کام اور آپ کے اچھے کام کی تعریف کرتے ہیں, تائید کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ برسا برس سے پرانا شہر نظر انداز ہوا. اور جب میں پرانے شہر کی بات کرتا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں صرف مسلمان کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں پرانے شہر میں رہنے بسنے والے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی اور دوسرے سارے مذہب کے لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں, کیونکہ آج وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی تلنگانہ اور حیدرآباد کی ترقی کے حصے دار بنے. شروع کریں گے جیم اینڈ جیولری سیکٹر کے بارے میں بھی تفصیلات دی گئیں. جیم اینڈ جیولری کے تعلق سے بھی میں ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ لاڑ بازار کی چوڑیاں مشہور ہیں, وہاں پہ نگوں کا کام ہوتا ہے, وہاں کی جیولری مشہور ہے. تو ایسا ہی ایک چھوٹا ہی کوئی بھی ایک ٹاور یا ٹریننگ کا ایک مرکز اگر ہم ایک جیم اینڈ جیولری کا اولڈ سٹی میں بھی اگر ہم لاتے ہیں تو اس سے ہم ہمارا جو لاڑ بازار کی چوڑی جو مشہور ہے وہ ساری دنیا میں ہم پہنچا سکتے ہیں. تو یہ بھی میں آپ سے درخواست کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایکسپورٹ آف تلنگانہ کے تعلق سے بھی تفصیلات دی گئی ہیں کہ the value of the exports increased from 35,444 crore in 2015 to 16 to rupees 52,170 crore in 2019 and 20, and it was an annual growth rate of 10.2 per annum. The major export of pharmaceutical products, otherwise chemical, یہ ساری تفصیلات بھی دی گئی ہیں. انرجی انفراسٹرکچر کے لیے بھی یہ پڑھنے کے بعد میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم کو فخر ہوتا ہے کہ ہماری ریاست کام کر رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے تیزی کے ساتھ. اور پھر اور بھی تفصیلات ہیں ریپڈ انکیوبیشن کے بارے میں فار آف دلت انٹرپرینیورز ہے اس کے اندر. میں پھر سے آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں اگر اس کی نشاندہی کر رہا ہوں تو میں دلت انٹرپرینیورز کے
خلاف نہیں ہوں، اور دیجئے، اچھا دیجئے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ اسمبلی سیشن میں اگر پھر سے اس بات پہ 1 سال کے بعد اگر بحث ہوگی تو آپ جو تفصیل دے رہے ہیں ٹی پرائٹ تلنگانہ اسٹیٹ پروگرام فار ریپڈ انکیوبیشن فار دلت انٹرپرینیورز کے ساتھ دلت اینڈ مائنورٹی انٹرپرینیورز بھی ہونی چاہیے. میں نے مطالبہ کیا تھا جس پر کہا کہ ہاں یہ کریں گے، لیکن افسوس کہ آج تک مائنورٹیز انٹرپرینیورز کے لیے انکیوبیشن کے لیے مطالبہ کیا تھا، لیکن آج تک بھی نہیں ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ منسٹر صاحب اس پر بھی سنجیدگی کے ساتھ نوٹ لیں گے اور پھر اس پر بھی عمل کریں گے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تعلق سے کہوں گا کہ واقع میں یہ بہت ہی اچھا ایک اقدام ہے جو ہماری ریاست نے یہاں پہ بل پاس کر کے اٹھایا تھا. اس کے بعد میں کئی انڈسٹریز ہماری ریاست میں آئے اور آسانی کے ساتھ آئے اور اپنی بیوٹیفل بلڈنگز. اگر وہ بلڈنگز میرے اسکول جو اویسی اسکول آف ایکسلنس کے نام سے ہیں، وہاں پر بھی اگر آپ کوئی ٹریننگ کے پروگرامز کرنا چاہتے ہیں، فری میں اپنی طرف سے اسپیس اور ساری سہولتیں دینے تیار ہوں، اور اگر چاہیں تو اپنی طرف سے جو بھی خرچہ ہوتا وہ بھی ہم اٹھائیں گے. آپ ہم کو گائیڈ کریے، ہم تاکہ اولڈ سٹی کے لوگوں کو بھی ہم اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا ہے کریں گے. آٹوموٹیو اینڈ ای وی سیکٹر کے تعلق سے بھی تفصیلات دی گئی ہیں. میں نے ان تفصیلات کو بھی پڑھا ہے. تلنگانہ اسٹیٹ ٹریڈ پروموشن کارپوریشن کے تعلق سے، تلنگانہ اسٹیٹ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے بارے میں بھی، اور جو پریزنٹ ایکٹیویٹیز ہیں، اور پھر شوگر ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے بھی آپ نے کہا ہے اپنے پیج نمبر 5 میں اباؤٹ دا شوگر کے بارے میں تفصیلات دی ہیں. اور اس میں آن دا پیج نمبر 6 3rd پیراگراف میں اس میں آپ نے منسٹر صاحب نے لکھا that government is in search of suitable strategic partners to revive the 3 sugar joint ventures of Bodhan, Medpalli, Medak and 1 distillery unit at Bodhan once the favorable verdict on the appeal filed by the government and the Nizam Sugar at NCLAT New Delhi, the final verdict is awaited. میں ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کے ذریعے یہی بات کہوں گا کہ جو مائگریشن ہوتا ہے قصبات سے، گاؤں سے، ڈسٹرکٹ سے شہر کی طرف جو مائگریشن ہوتا ہے، تو اس مائگریشن کو روکنے کے لیے اضلاع میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اور گروتھ کو لایا جاتا تھا. جیسا سرپور کاغذ نگر مل تھی، بودھن شوگر فیکٹری تھی، اور ایسے کئی جو قصبات میں جو پرانے دور میں تھے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے لوگوں کو وہیں پر روزگار ملے، وہ مائگریٹ نہ کریں. اور آج آندھرا پردیش کی حکومت جب آندھرا پردیش تھی تو اس وقت انہوں نے بودھن شوگر فیکٹری کو بند کر دیا، کاغذ نگر کو، اور جتنے وہ، میں امید کرتا ہوں کہ حکومت ضرور بودھن کی شوگر فیکٹری اور بودھن کے اور کاغذ نگر کے یہ جتنے انڈسٹریز یہ بند ہوئے، جیسا ہمارے شہر میں بھی ڈی بی آر مل تھی ایک، آپ بھی جانتے ہیں ڈپٹی اسپیکر صاحب، وہ بھی بند ہو گئی. ہمارے پاس پرگا ٹولز تھیں، وہ بھی بند ہوئی. ایسے کئی چیزیں آندھرا پردیش کے دور میں تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی اور ان کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ ہوا. سلمز ہیں حیدرآباد میں، اولڈ سٹی میں ہو چاہے نیو سٹی میں ہو، سلمز ہیں. ایٹ لیسٹ ایک 5 گھنٹے یا 4 گھنٹے فری وائی فائی ان کو دیجئے، اس واسطے کہ کووڈ کی وجہ سے سکولز بند تھے، آن لائن کلاسز ہو رہی تھیں، اور وائی فائی نہیں ہونے کی وجہ سے یا ان کی غربت کی وجہ سے وہ آن لائن کلاسز سے بھی استفادہ نہیں اٹھا سکے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا. اور پھر اگر جب آگے بڑھتے ہیں، الیکٹرانکس، ای وی اور ای ایس ایس اپڈیٹس کے تعلق سے بھی ساری تفصیلات دی گئی ہیں. میں اس کے لیے بھی حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ٹوٹل امپلائمنٹ جنریٹڈ ان ای ایم سی اینڈ ادر نوٹیفائڈ پارکس واز اراؤنڈ 29,000 پیپل. اٹس اے ویری بگ اچیومنٹ. اور پھر آگے بڑھ کر الیکٹرانک مینوفیکچرنگ کلسٹرز جو 912 ایکرز پر ای سی ٹی مہیشورم میں ہے، اس کے تعلق سے جو لا رہے ہیں، میں آپ سے مطالبہ کروں گا، درخواست کروں گا کہ مہیشورم میں زیادہ لوگ آنا نہیں چاہ رہے ہیں. کیوں نہیں آنا چاہ رہے؟ If I am wrong, I may be corrected, subject to correction. کہ زیادہ لوگ آنا نہیں چاہ رہے تو ہم کو ان کو لانا ہوگا وہاں پر. صرف ایک وپرو
آگے بڑھ کر آئے تھے اور دوسرے بھی لوگ آ رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مہیشورم کے کوریڈور میں بھی آئیں، کیونکہ مہیشورم اولڈ سٹی کے قریب ہے. پھر شمشاباد کا بھی آپ کا ایک زون ہے، وہاں پر بھی آ رہے ہیں لوگ. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں آ رہے ہیں، لیکن اور زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پر آئیں اور ان کے لیے جو بھی تعاون ہونا ہے وہ تعاون ہماری طرف سے دیں گے تو اچھا ہوگا. تلنگانہ فائبر گرڈ کارپوریشن کے تعلق سے بھی تفصیلات دی گئی ہیں، ٹی ورکس کے تعلق سے بھی. اور پھر آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں تو می سیوا ایپ پولیو کے بارے میں، ٹی ویلٹ، سمگرا ویدیکا کے تعلق سے، ٹی سیٹ کے تعلق سے، یہ ساری تفصیلات دیکھنے کے بعد بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور پھر ڈیجیٹل میڈیا ونگ، پورٹل سوشل میڈیا، اوپن ڈیٹا، انفرا اینڈ کمیونیکیشن ونگ، یہ ساری چیزوں کو دیکھا ہوں اور پڑھا ہوں اور مجھے کافی خوشی ہوتی ہے. اور پھر جب ہم انڈسٹریز پر بھی آتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں تو ایم ایس ایم ایز کے